السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسٹرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ انتہائی عشق دا اٹالین ڈیول بائی سال اقبال کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ چلیں سٹارٹ کرتے۔ مجھے اپنی زندگی آسان پہلے ہی کہیں نہیں سے لگتی تھی، ہیر اپنی بازوؤں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، جہاں وجدان کے ہاتھ ہوتے ہیں آسان ہو سکتی ہے۔ اگر تم ایک اچھی بیوی کی طرح میری ہر بات مانو، تمہارے لیے دنیا جنت بنا دوں گا۔ وجدان ہیر کے بازوؤں کو چھوڑتے ہوئے کہتا ہے، جہنم کبھی جنت نہیں بن سکتی ہے۔ تو مطلب تم نے عہد کر لیا ہے، تم نے میری بات نہ ماننے کا سکون کی خواہش مند نہیں ہو تم۔ وجدان دوبارہ ہیر کی طرف اپنے قدم بڑھاتے ہوئے سخت لہجے میں کہتا ہے، میرا سکون آپ سے منسلک بھی نہیں ہے، میری زندگی میں سکون آپ سے دور جانے کے بعد ہی آئے گا۔ ہیر ایک گہری سانس لیتے ہوئے اپنی گردن موڑ کر وہاں کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اور دور میں تمہیں خود سے جانے نہیں دوں گا۔ میری بیوی ہو تم، اب میری ہی ہو تم۔ حلال رشتہ جوڑ کر میں نے تمہیں اپنا بنایا ہے، جو مرتے دم تک ٹوٹے گا نہیں، یہ وعدہ ہے میرا۔ وجدان اٹل لہجے میں ہیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اور کہہ کر اسی وقت ہال روم سے باہر نکل جاتا ہے۔ وجدان کی باتوں پر ہیر خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی ہے اور اس کے جانے کے بعد سر جھکا کر ہنس پڑتی ہے۔ حلال یا حرام تمہارا اور میرا ایسا کوئی رشتہ نہیں جڑا ہے وجدان ایمان۔ ہیر جہانگیر عالم ہوں میں، ہیر حیدر نہیں، تمہارے نام میں بھی اب ہوں، اور نہ ہی میں کبھی تمہاری ہو سکتی ہوں۔ ہیر وجدان کو جاتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اور پھر پلٹ کر اپنی دوسری طرف کھڑے ہوئے لوگوں کو وجدان کے جاتے ہی ہیر کو سخت نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شیل وی اسٹارٹ؟ 6 فٹ سے نکلتا قد کسرتی جسم، حد سے زائد موٹے ڈولے، کسی کو اس کا ایک مکہ لگے تو بس وہ موقع پر ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اصل نام تو اس کا کوئی نہیں جانتا ہے، سب اسے تھور کی طرح کا سخت موٹا اور کسرتی انسان سمجھتے ہیں۔ تھور ہیر کی طرف سخت نظروں سے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر باندھے ہوئے دیکھتی ہے اور ایک قدم ہیر کی طرف بڑھتی ہے۔ تھور کے ساتھ ساتھ سب لوگ ہیر کی طرف آتے ہیں اور اس کو اپنے ساتھ لے جانے لگتے ہیں۔ ہیر کو ان کی باتیں، ان کا یہ نظریہ، ہر چیز نظر آ رہی تھی، لیکن وہ بھی انجان بنی ہوئی سر اور نظریں چکا کر ان کے ساتھ چل دیتی ہے۔ ازرا اور اس کے ساتھ ایک اور لڑکی جو ہیر کی عمر کی ہی تھی تقریباً ہیر کو اپنے ساتھ لے جاتی ہیں۔ ازرا بھی ان کے ساتھ جاتی ہے۔ ہیر کو لے جا کر ایک چینجنگ روم میں جینٹس شرٹ کے بدلے سپورٹ سوٹ دیتے ہیں اور اسے واش روم میں روانہ کر دیتے ہیں۔ اوئے میری کافی کہاں ہے؟ سمیع ماما کو واپس وارڈ میں آتا دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ جہنم میں ہے، وہیں جا کر پی لو تم، امائمہ غصے میں کہتی ہے اور کہہ کر اپنے اسٹاف روم کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ سمیع مائمہ کو غصے میں دیکھتے ہوئے دو پل کے لیے وہیں دروازے سے چند قدم اندر کی جانب کھڑا ہو کر حیرانگی سے اس کو دیکھتے ہوئے جاتا ہے۔ اب اسے کیا ہو گیا؟ اب کس نے کھلے سانڈ کو لال جھنڈی دکھا دی ہے؟ سمیع مائمہ کو مکمل آفس کے اندر جاتا دیکھتے ہوئے کہتا ہے اور خود بھی ایک گہری سانس لیتے ہوئے نام سر ہلاتے ہوئے اندر کی جانب بڑھنے لگتا ہے۔ کیا ہو گیا ہے مائمہ؟ اب کیوں غصے میں ہو تم؟ سمیع اپنا شولڈر بیگ کندھوں سے اتار کر کرسی پر رکھتے ہوئے امائمہ کو بیگ کو اتارتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، غصے میں نہ ہوں اس وقت، اور کیا کروں میں اس سچویشن میں؟ مائمہ کرسی پر بیگ پھینکتے ہوئے سخت انداز میں کہتی ہے، کس سچویشن کی بات کر رہی ہو تم؟ سمیع پانی کی بوتل جس کا ڈھکن وہ کھول کر امائمہ کی طرف بڑھاتا ہے، اسی منحوس سچویشن کی جس میں مبتلا ہو گئی ہوں ان کے چیف ڈاکٹر سکندر کی وجہ سے۔ امائمہ جھٹکے سے پانی کی بوتل سمیع کے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے کہتی ہے، ڈاکٹر سکندر کی بات کر رہی ہو؟ ہمارے ہاسپٹل کے مالک ہیں، وہ آ گئے ہیں۔ سمیع تجسس سے امائمہ کی شکل دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، ہاں وہ آ گئے ہیں، وہ میرے سر پر کسی عذاب کی طرح نازل بھی ہو گئے ہیں۔ پانی کی بوتل کو لبوں سے لگاتے ہوئے اپنا رخ کھڑکی کی طرف موڑ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہتی ہے، اوہ کہاں ہے وہ؟ اس وقت میں بھی آج ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ سمیع مائمہ کے پاس پڑی ہوئی کرسی کا رخ اس کی طرف موڑ کر تجسس و جستجو سے بھری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، میرا دماغ خراب مت کرو، اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اس جیسے بدتمیز اور گھمنڈی ڈاکٹر سے ملنے کی۔ امائمہ جھٹ سے اپنی گردن موڑ کر سمیع کو دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوتل پر زور دیتے ہوئے کہتی ہے، اچھا ٹھیک ہے، نہیں ملتا ہوں کسی سے بھی، غصہ تو مت کرو یار تم۔ سمیع مائمہ کے ہاتھ سے بوتل نکالتے ہوئے کہتا ہے، جیسے ہو مضبوطی سے اپنے
ہاتھ میں جکڑے ہوئے تھی۔ بوتل پر دباؤ کی وجہ سے کافی پانی ٹیبل پر گر چکا تھا۔ کس سچویشن کی بات کر رہی تھی ویسے؟ سمی بوتل سائڈ پر رکھتے ہوئے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر پانی کو صاف کرتے ہوئے کہتا ہے، اس کمنڈی ڈاکٹر نے مجھے اسسٹ کرنے کو کہا ہے ابھی کسی آپریشن میں۔ امائمہ کرسی سے پشت ٹکائے ہوئے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے نارمل سے لہجے میں کہتی ہیں، پر اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کے لیے یہ بڑی بات تھی۔ کیا ڈاکٹر سکندر نے تمہیں خود آپریشن میں اسسٹ کرنے کو کہا ہے؟ سمی کو کافی حیرانی ہو رہی تھی۔ امائمہ کی بات پر اس کے چہرے کے ایکسپریشن اس کی حیرانگی کو ظاہر کرنے کے کافی تھے۔ ہاں، ڈاکٹر گھمنڈی نے مجھے خود کہا ہے، پر میں یہ نہیں کرنے والی ہوں۔ میں ایک ٹرینی ہوں، مجھے 6 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی اتنی جلدی کسی بھی آپریشن کا حصہ بن نہیں سکتی ہوں۔ امامہ کرسی سے اٹھتے ہوئے کہتی ہے، پر یہ تو اچھی بات ہے نا، تمہیں اتنی جلدی موقع مل رہا ہے یہ سب کرنے کے لیے، ہر کسی کو یہ موقع جلدی نہیں ملتا ہے۔ سمی امامہ کو دیکھتے ہوئے کھڑا ہو کر کہتا ہے، مجھے اس موقع کا کوئی انتظار نہیں تھا سمی، مجھے اس فیلڈ میں آ کر صحیح طریقہ سے سیکھ کر پھر کسی کی زندگی کو بچانے میں اپنا اہم کردار ادا کرنا تھا۔ ایسے نہیں، ابھی میں اس کے قابل خود کو نہیں سمجھتی ہوں۔ امامہ سمی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، کہتے تم ٹھیک رہی ہو، لیکن چیف نے تمہیں خود کہا ہے، انکار کرنا مطلب اپنے آپ کو ڈینجر زون میں ڈالنا۔ سمی اپنے ہاتھوں کو ہوا میں بلند کرتے ہوئے کہتا ہے، مجھے خود کو ڈینجر زون میں ڈالنا قبول ہے، پر کسی کی جان کو اپنی وجہ سے ہرگز نہیں۔ امامہ اٹل لہجے میں سمی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اور کہہ کر بنا پل گوائے سمی کو کراس کرتے ہوئے اسٹاف روم سے نکل کر سیدھا لفٹ کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ ہیر بلیک کلر کا اسپورٹ سوٹ کے ساتھ وائٹ کلر کے جوگر پہن کر اس وقت ان 6 لوگوں کے نظروں کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ ہیر کو خود پر ان کی نظریں مسلسل تیش میں لانے کا کام کر رہی تھی، لیکن ہیر مضبوط انسان بن کر اپنے کردار کو بخوبی ادا کر رہی تھی۔ وہ سر جھکائے اپنا غصہ ضبط کر رہی تھی، پر سب کو وہ ڈری ہوئی سہمی ہوئی سی سر جھکا کر کھڑی ہوئی لڑکی نظر آ رہی تھی۔ How can we start train her? She looked so down. How can monster marry someone like her? تھورا ڈوننس کی طرف دیکھتے ہوئے گندا سا منہ بناتے ہوئے کہتا ہے، پر آواز اتنی بلند تھی کہ وہاں موجود 6 لوگوں کے کانوں میں بآسانی پہنچ گئی تھی۔ وہ انہیں کیمرے کی مدد سے دیکھتے ہوئے وجدان ایمان کے کانوں تک بھی۔ وجدان واپس اپنے آفس میں اپنے بلیک کلر کی بڑی سی کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے، اپنے دونوں پیر ٹیبل پر رکھے ہوئے، ایک ہاتھ میں شراب کا گلاس لٹکائے ہوئے، وہ مسلسل اپنی نظریں کمپیوٹر اسکرین پر ٹکائے ہوئے ہیر کورس کے ساتھ ساتھ ان ہال اور باہر والے جہاں کا لٹل مانسٹر زمین پر بیٹھا ہوا اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سب کی نظروں میں ڈر دیکھ رہا تھا جو لٹل مانسٹر کی موجودگی کی وجہ سے تھا۔ وجدان کی نظر ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز پر تھی۔ وہ اپنے آفس میں اپنا کام چھوڑ کر کچھ پلوں کے لیے ہیر کی موجودگی میں بس اسے ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے بالکل پیچھے وجدان کے چند قدم دور کھڑا ہوا علی، وہ بھی اپنی نظریں اسی اسکرین پر ٹکائے ہوئے بڑے غور سے ہر ایک پل کو دیکھ رہا تھا۔ وجدان اپنی نظریں اسکرین پر ٹکائے ہوئے ہیر کو دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے گلاس کو گھما رہا تھا۔ میں ڈم نہیں ہوں موٹے گینڈے سانڈے، میں تمہیں ابھی اور اسی وقت زمین میں گاڑنے کی ہمت رکھتی ہوں، ہیر اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے دل ہی دل میں خود سے کہتی ہے، لیکن اگر اس وقت میں نے تمہیں اپنی اصلیت دکھا دی تو میں ان کاغذات تک نہیں پہنچ پاؤں گی، اور مجھے وہ اپنے بابا کے لیے ہر حال میں چاہیے۔ ہیر ایک گہری سانس لیتے ہوئے اپنا سر اٹھاتے ہوئے کہتی ہے، اور کہہ کر ایک دم کولڈ لک میں اپنے سامنے کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھنے لگ جاتی ہے، We need to do that. It's our monster order. We can't deny it. شیلی جو تھور کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اپنا جیکٹ اتارتے ہوئے کہتی ہے، اور ہیر کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنی بائیں جانب جاتی ہے اور اپنا کوٹ ایک ٹیبل پر رکھ کر دبے دبے قدم ہیر کی طرف بڑھاتی ہے۔ ہیر اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے ہاتھوں کو کنٹرول کرتی ہے، شیلی کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ She is right. We need to train her otherwise. Monster kill us all there. عذرا بھی اپنا جیکٹ اتارتے ہوئے اپنا کوٹ ٹیبل پر رکھ کر آتی ہے۔ عذرا ٹیبل پر اپنا کوٹ رکھتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ باکسنگ گلوز کی 2 جوڑیاں اٹھا کر ہیر کی طرف اپنے قدم بڑھاتی ہے۔ لیٹس گو مانسٹر لیڈی، عذرا ہیر کا بازو پکڑ کر کہتی ہے۔ ہیر بھی بنا کوئی جواب دیے عذرا کے ساتھ ساتھ چل پڑتی ہے۔ ہیر، عذرا اور شیلی تینوں باکسنگ رنگ میں داخل ہوتی ہیں اور باقی سارے لڑکے رنگ کے باہر کھڑے ہو کر ان لوگوں کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ We will start with some basic trainings, okay? First, wrap up then we will gonna do some action. شیلی اپنی زبان میں انگلش میں فرفر بولتی جا رہی تھی۔
عذرا اسے بازوں سے پکڑ کر اشارے سے بتاتی ہے کہ ہیر کو انگلش نہیں آتی ہے، جبکہ ان کے سامنے کھڑی لڑکی جو معصوم سی ڈری سہمی سے شکل بنا کر کھڑی ہوئی تھی، اسے انگلش اردو کے ساتھ ساتھ تقریباً 7 سے زائد زبانیں اور بھی آتی تھی۔ پر اس بات سے وہ انجان عذرا کے ساتھ کھڑی ہوئی شیلی کو، جو زمین کی طرف بڑھتے ہوئے پش اپ سے ہیر کی ٹریننگ شروع کروانے جا رہی تھی، اور اسے اشارے سے بتانے لگتی ہے۔ ہیر کو ان کی اس حرکت پر ہنسی آ رہی تھی، جیسے وہ سب کی نظروں میں آنے سے پہلے ہی واپس چھپا چکی تھی، پر سوائے اس ایک شخص کے جو اپنی نظریں صرف اسی پر گاڑے ہوئے بنا پلکے جھپکائے مسلسل اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ وجدان کی نظر ہیر کے چہرے پر تھی، اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ کی جھلک دیکھ چکا تھا، جسے دیکھتے ہوئے وہ اپنے قدم ٹیبل سے ہٹا کر واپس زمین پر رکھتا ہے اور کرسی کھسکا کر ٹیبل کی طرف لاتا ہے۔ اپنا شراب کا گلاس ٹیبل پر رکھ کر وہ اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر قریب سے ہیر کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ ہو کیا چیز تم یقیناً وہ نہیں ہو ہیر جو میں تمہیں سمجھ رہا تھا، پر تم ہو کون اصل میں؟ وجدان ہیر کو پش اپس کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے بولا، جو اپنے سامنے پش اپس کرتے ہوئے شیلی کو دیکھتے ہوئے بخوبی اس کی طرح لیکن نہ کرنے والے انداز میں بار بار گر جانے والی بے جان جسم کی، جس سے کبھی کوئی مشقت کا کام نہ لیا گیا ہو، اس انداز میں کرتے ہوئے سب کو غصہ چڑھانے اور بیزار کرنے میں کامیاب ہو رہی تھی۔ تم لوگ شیر، تمہیں سوا شیر کی بیٹی ہوں، تمہیں کس طرح ہینڈل کرنا ہے ہیر عالم کو اچھی سے آتا ہے۔ ہیر لڑکھڑاتی ہوئی بازوں سے پش اپس کرتے ہوئے نظریں زمین پر گاڑے ہوئے دل ہی دل میں کہتی ہے، اور کہہ کر زور سے خود سے اپنی بازوں کو بے جان کیے ہوئے خود کو زمین پر منہ کے بل گرا دیتی ہے۔ بازوں کو عادت ہے ان سب چیزوں کی، لیکن پیر میں درد ہر حد سے بڑھتا جا رہا تھا جو ہیر کو سچ میں تھکا رہا تھا۔ ہیر کے گرنے سے وجدان بھی پل کے لیے جذباتی ہوتے ہوئے کرسی سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہیر خود سے اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور اپنے بازوں کی چوٹ کو اگنور کرتے ہوئے وہ اپنے پیر کے شوز کو اتارنے لگتی ہے اور اپنا پیر پکڑ کر خون سے تر پیر کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ چہرے پر درد کے تاثرات تھے جو وجدان کو صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ہیر کے آس پاس موجود لوگ اس کے پیر سے نکلتے ہوئے خون کو دیکھ کر ہیر کو بیچارگی سے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ واٹ از دیٹ؟ عذرا ہیر کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے پریشانی سے پوچھتی ہے۔ ایڈونس کو فون کرو، ہیر کی چوٹ کو اگنور کرو اور اس کی ٹریننگ پر اپنا پورا فوکس رکھو۔ وجدان غصے میں اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے علی سے کہتا ہے، جی ماسٹر۔ علی بنا کوئی سوال کیے اس کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے فوراً سے ایڈونس کو فون کر کے وجدان کا حکم سناتا ہے، جسے ایڈونس اسی پل وہاں موجود لوگوں کو بتاتا ہے۔ ہیر بھی ایڈونس کی بات سن کر غصے میں پر درد نہ کراتے ہوئے ایڈونس کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ عذرا ایڈونس کی بات سنتے ہوئے ہیر کو شوز پہنا کر اپنے سامنے کھڑا کرتی ہے اور اس کی ٹریننگ کو دوبارہ شروع کر دیتی ہے۔ تھوڑی دیر میں رہ لو میری جان، تمہیں درد سے نجات دینے کے لیے میں ہوں نا تمہارے پاس۔ وجدان ہیر کو دیکھتے ہوئے ٹیبل سے زارا کا گلاس اٹھا کر اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے خود سے کہتا ہے، شیلی اور عذرا ہیر کی چوٹ کو اگنور کرتے ہوئے اس کے درد کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ پہلے سے وارم اپ کرتے ہیں اور پھر اس لڑکی کو کچھ اسٹیپ سکھاتے ہیں جو ہیر کو پہلے سے ہی آتے تھے، پر وہ انجان بننے ناکامی سے کرتے ہوئے پھر بھی وہ کر رہی تھی۔ وجدان بھی شراب کے گلاس کے ختم ہوتے ہی گلاس ٹیبل پر پٹکتے ہوئے اپنے آفس سے باہر نکل جاتا ہے۔ رہبر مینشن سے باہر اپنی گاڑی سے سوار وہ اکیلا نہ جانے کہاں جاتا ہے۔ جہاں بھی وہ جاتا ہے وہ صرف وہ اور اس کا اللہ جانتا تھا، اس کے علاوہ تیسرے بندے کو وہ بھنک بھی نہ پڑنے دیتا تھا۔ عوائمہ لگاتار سکندر کے آفس کے دروازے کے باہر کھڑی ہوئی تھی، دروازے کو بجانے جا رہی تھی۔ وہ 5 منٹ سے دروازے کو بجا رہی تھی۔ اندر کمرے میں موجود سکندر دروازے کی آواز سن رہا تھا پر کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ اپنے کپڑے بدلنے میں مصروف تھا۔ گھمنڈ تو کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے نا اس انسان میں جو اندر موجود ہے، لیکن ہاں نا کا جواب دیتے ہوئے کچھ ہو رہا ہے۔ امائمہ غصے میں اپنے دانت اور ہاتھ دونوں بھینچتے ہوئے کہتی ہے اور کہہ کر فوراً سے غصہ کرتی ہے۔ سکندر کے آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جاتی ہے اور اندر جاتے ہی وہ سانسیں روکے ہوئے ایک جان ہوئے سکندر جو سفید جسم پر کالے رنگ کی شرٹ پہن رہا تھا، وہ ابھی شرٹ ٹھیک ہی کر رہا تھا کہ کمرے میں مائمہ کو دیکھ کر اس کے ہاتھ اور نظریں دونوں اس کو دیکھتے ہوئے رک جاتے ہیں۔ مائمہ کی نظر سکندر کی چوڑی گوری کسرتی باڈی پر، پیٹ پر بنے ہوئے 6 پیکس ایپ پر، جنہیں چھپانے کے لیے وہ شرٹ پہن ہی رہا تھا، کہ مائمہ کے اچانک سے موجودگی پر دونوں اسی پل تھم جاتے ہیں
اور وہ یا تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ دروازہ ناک کرنے کی تمیز نہیں ہے آپ میں، یا اپنے ہاتھوں کو زحمت نہیں دینا چاہتی ہیں؟ سکندر امائمہ کے چہرے سے نظریں ہٹا کر اپنا رخ دوسری طرف موڑ کر اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے کہتا ہے، میں نے دروازہ ناک کیا تھا، آپ نے کھولا نہیں تو میں اندر آ گئی۔ امائمہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہتی ہے، تو مطلب ہے آپ میں انتظار کرنے کی عادت نہیں ہے، کافی بے صبری ہیں آپ تو۔ سکندر تنزیہ لہجے میں اپنی شرٹ کے بازوں کو کوہنیوں تک فولڈ کرتے ہوئے واپس اپنا منہ امائمہ کی طرف موڑتا ہے۔ جی اس میں وقت تو کافی بے صبری ہوں اس وقت تو میں کافی بے صبری ہوں، جو کہنے آئی ہوں وہ سن لیں تاکہ میں گھر جا سکوں۔ امائمہ اس کے طنزیہ لہجے کو سمجھتے ہوئے تلخ انداز میں کہتی ہے، میں آپ کی آواز نہ ہی سننا چاہتا ہوں اور نہ ہی میں اپنا فیصلہ بدلوں گا، آپ کہیں تو نہیں جائیں گی؟ سکندر اٹل لہجے میں کہتے ہوئے اپنے ٹیبل کی طرف قدم بڑھاتا ہے، زبردستی کی ہے کیا؟ امائمہ غصے میں کہتی ہے، وہ تو میں نے اب تک کی نہیں ہے آپ کے ساتھ۔ سکندر ٹیبل سے فائل اٹھا کر دیکھنے لگتا ہے جو امائمہ نے کافی گرا کر خراب کر دی تھی، اور کرنے کا سوچیے گا بھی مت۔ امامہ سکندر کو دو ٹوک لہجے میں کہتی ہے، میں نے اگر سوچ بھی لیا تو مجھے روکے گا کون؟ آپ؟ سکندر گردن موڑ کر امائمہ کے غصے میں لال ہوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، چہرے پر ہلکی سی تنزیہ اور اگلے بندے کو جلا کر راہ کر دینے والی اسمائل امائمہ کو پاس کرتا ہے، میں اپنی ڈیوٹی کی مکمل کر چکی ہوں سکندر سر، اب میرا ورکنگ آور ختم ہو گیا ہے، میں صرف آپ کو یہ بتانے آئی تھی، چلتی ہوں، خدا حافظ۔ امائمہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر غصے میں کہتے ہوئے فوراً سے پلٹ کر دروازے سے باہر جانے کے لیے اپنے قدم بڑھاتی ہے، ٹھیک ہے تو جائیں، لیکن جانے سے پہلے اپنا ریزائن لیٹر میرے ٹیبل پر رکھ کر جائیں۔ سکندر فائل ٹیبل پر پھینکتے ہوئے کہتا ہے، کیا؟ امائمہ غصے میں پلٹ کر کہتی ہے، جی ہاں، مجھے بدتمیز اور بد دماغ آپ کی طرح لوگ اپنے ہاسپٹل میں نہیں چاہیے جو میرے حکم کی تعمیل نہ کرے اور اپنی منمانی کرے۔ سکندر امائمہ کے چہرے پر نظر جمائے ہوئے ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے اس کی طرف دبے دبے قدم اٹھاتا ہے۔ امائمہ کا غصہ اب ہر حد سے پار ہونے لگا تھا، پر مجبوراً اس کے کریئر کا سوال تھا۔ وہ اس وقت مزید کچھ بول کر اپنے کریئر کو برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اپنی انٹرنشپ سے ریزائن کریں اور اس آفس سے بھی اور اس ہاسپٹل سے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائیں، واپس لوٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو پھر۔ سکندر امائمہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اٹل انداز میں کہتا ہے، خاموش کیوں ہو گئی ہیں اب آپ؟ کچھ بولنے کی زحمت نہیں کریں گے اب؟ سکندر تک لہجے میں امائمہ کو اپنی کولڈ باتوں سے اور نظروں سے مزید تیش دلاتے ہوئے کہتا ہے، آپ گھٹیا انسان ہیں، بےحد گھٹیا اور گھمنڈی ڈاکٹر ہیں۔ امائمہ سکندر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے میں کہتی ہے، تم حرامی، کمینہ اور بد اخلاق انسان لگانا بھول گئی ہو۔ سکندر امائمہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ہلکی سی اسمائل کرتے ہوئے کہتا ہے، بھاڑ میں جائیں آپ۔ امائمہ غصے میں کہہ کر پیر پٹکتے ہوئے آفس سے باہر نکل جاتی ہے۔ بھاڑ؟ وہ کہاں ہے؟ سکندر امائمہ کو جاتے ہوئے دیکھ کر اپنی پین کی جیب سے ہاتھ نکال کر خود سے کہتا ہے، آپریشن کے ٹائم ہو چکا تھا، سب لوگ سکندر کا انتظار کر رہے تھے۔ امائمہ کو اس کے ساتھ 3 اور سینئر ڈاکٹر آپریشن روم میں مریض کے ساتھ سکندر کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ دماغ سے گھمنڈ غائب ہوگا تبھی تو وہ وقت کی قدر ہوگی، سب کو نوکر سمجھ رکھا ہے۔ امائمہ آپریشن روم میں لگی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، انہیں سکندر کا انتظار کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا لیکن وہ آ ہی نہیں رہا تھا۔ انتظار کرتے رہو جب تک میں چاہتا ہوں، انٹرن امائمہ حیدر۔ سکندر اپنے آفس میں بھی ابھی بھی نہیں انہی بلیک کلر کے کپڑوں میں ملبوس اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا کیمرے کی مدد سے آپریشن روم میں دیکھ رہا تھا۔ ہیر اچھی خاصی ٹریننگ کر چکی تھی، اپنے پہلے دن کے حساب سے اس کے پیر میں لگی ہوئی چوٹ اسے تھکا چکی تھی۔ وہ اتنے دنوں بعد ان سے دوبارہ سے ٹریننگ کرنی پڑی تھی۔ وہ اس کی وجہ سے اس کا جسم اسے کافی ٹوٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ صرف عذرا اور شیلی نہیں بلکہ ایڈونس، تھور اور باقی 2 لڑکے بھی ہیر کا ٹرین کرتے ہوئے ہیر کو فائٹ کے کچھ سٹیپ سکھاتے ہیں، جس کی وہ لگاتار پریکٹس کی وجہ سے اس کا پیر مزید دکھنے لگ گیا تھا۔ پر غصے میں وہ بھی نہیں رکتی ہے، وہ ان کے ساتھ ساتھ لگی رہتی ہے۔ اپنی چوٹ کو اگنور کرتے ہوئے وجدان پر آیا ہوا غصہ وہ اپنے آپ پر نکال رہی تھی۔ اسے فی الحال تو کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اپنے اندر کے غصے کی آگ اسے سکون دینے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ ٹریننگ مکمل کیے ہیر انہی پسینے سے تر کپڑوں میں ملبوس وہ ہال سے لڑکھڑاتے ہوئے وہ اکیلی ہی باہر نکل جاتی ہے۔ ہیر دروازے پر پہنچی ہی تھی کہ اس کے درد سے کے مارے بس ہو گئی تھی۔ 2 پل کے لیے وہیں دروازے پر اپنی آنکھیں بند کر کے کھڑی ہوتی ہے کہ اتنے میں وجدان مینشن میں واپس آ رہا ہوتا ہے
ہیر کو دیکھتے ہوئے وہ گاڑی کو مینشن کے سامنے لا کر کھڑا کرتا ہے اور جلدی سے گاڑی سے باہر نکل کر ہیر کے پاس جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں کھلنے سے پہلے ہی وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ ہیر وجدان کی باہوں میں آتے ہی وہ جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھول لیتی ہے اور دھڑکتے ہوئے دل سے وجدان کی گہری رات جیسی کالی گہری آنکھوں میں دیکھنے لگ جاتی ہے۔ مجھے نیچے اتارے ابھی، اور اسی وقت ہیر وجدان کے چہرے کی طرف غصے سے بھری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، سخت لہجے میں کہتی ہے، غصہ مت کرو ہیر، چوٹ لگی ہوئی ہے، نہیں چل پاؤ گی تم اس وقت۔ وجدان گاڑی کی طرف اپنا رخ موڑتے ہوئے کہتا ہے، بہت فکر ہو رہی ہے، شروع میں احساس کر لیتے نا۔ مجھے یہ چوٹ، ہیر کا لہجہ ابھی بھی کافی تلخ تھا۔ میں نے تمہیں شوق سے زخمی نہیں کیا ہے، تم نے اس کے لیے مجھے مجبور کیا تھا۔ وجدان بھی سخت لہجے میں ہیر کے چہرے کی طرف سر جھکا کر کہتا ہے، میں نے کب مجبور کیا تھا؟ آپ کو بتانا ضروری سمجھیں گے؟ ہیر وجدان کی بات سن کر فوراً سے بول پڑتی ہے، میں بتاتی ہوں، میں نے صرف آپ سے اپنی رہائی مانگی تھی اور کچھ بھی نہیں کہا تھا میں نے، اور میں نے اس رہائی کو دینے سے صرف انکار کیا تھا۔ میری بات مان لیتی تو تمہیں یہ سب نہیں برداشت کرنا پڑتا۔ وجدان ہیر کو گود سے اتارتے ہوئے کہتا ہے، تو مطلب غلطی میری ہی ہے یا آپ کی نہیں؟ ہیر کی نظریں وجدان کے چہرے پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ تمہاری غلطی ہی ہے ہیر، تم میری ہو اور جو میرا ہے نا، میں دور جانے کی اجازت دیتا ہوں، نہ ہی مجھے چھوڑ کر جانے کی، پر میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی، ہیر اٹل لہجے میں کہتی ہے۔ ہیر کی بات پر وجدان حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتا ہے اور دیکھتے ہوئے ہیر کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہتا ہے، تم مجھے چھوڑ کر جانے والی ہوتی کون ہو؟ ہیر وجدان ہیر کے کانوں کے پاس سرگوشی نما انداز میں کہتا ہے، تم میری ہی تھی، اس لیے میری زندگی میں آئی ہو، اور میں تمہیں کبھی کہیں بھی نہیں جانے دوں گا تمہیں۔ وجدان ہیر کے کان کے بالکل قریب آ کر سرگوشی سے کہتا ہے اور کہہ کر ہیر کا چہرہ تھوڑی سے پکڑے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میری زندگی میں آئی بھلے غلطی سے ہو تم، لیکن اب تمہیں خود سے دور کرنے کی غلطی میں نہیں کروں گا۔ وجدان ہیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر وجدان کی باتوں پر اسے غصے میں گھور گھور کر دیکھتی ہے۔ اب مجھے ایسے گھورنا بند کرو، ورنہ میں مزید خود کو نہیں روک پاؤں گا۔ وجدان کے چہرے سے غصہ پل میں غائب ہو گیا تھا۔ اب غصے کی جگہ اس کے چہرے پر شرارت سے تاثرات تھے۔ مجھے کوئی شوق نہیں چڑھا 2 نمبر جعلی لوگوں کو دیکھنے کا، ہیر وجدان کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتے ہوئے غصے میں کہتے ہوئے گاڑی کی طرف پلٹ جاتی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی ہے میرے منہ پر بات پر بار بار 2 نمبر جعلی آدمی کہتے ہوئے؟ وجدان ہیر کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے کہتا ہے، میں تو آپ کو پیٹھ پیچھے بھی کہہ سکتی ہوں، کیونکہ میں بے شرم ہوں اور آپ کو دیکھ کر میں مزید ہو گئی ہوں۔ ہیر اپنی گردن چٹکتے ہوئے لنگڑا کر چلتے ہوئے کہتی ہے، اف، میں کہاں پھنس گیا ہوں؟ مجھے پتہ لگا تھا کہ تم معصوم ہو، پر تم تو پورے دنوں کی نکلی یار۔ وجدان ہیر کو جاتا دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر کو لنگڑا کر چلتا دیکھ کر وجدان جلدی سے ہیر کے پاس آتا ہے اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اسے سہارا دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاتھ مت لگائیں، مجھے سہارے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی، ہیر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑواتے ہوئے کہتی ہے، مجھے مدد کرنے دو، نہیں چل پاؤ گی میرے سہارے کے بغیر۔ وجدان ہیر کو پکڑنے کے لیے دوبارہ اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ اگر فکر ہی کرنی تھی تو نہیں دینی تھی نا مجھے چوٹ، آپ کی وجہ سے میں اس درد میں مبتلا ہوں۔ وجدان اس کے ہاتھ کو ٹچ کر پاتا، ہیر پہلے ہی ہاتھ کو جھٹک کر وجدان سے ایک قدم دور ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں نے ابھی تک تمہیں کیا سخت چوٹ سے نہیں گزارا ہے، اس لہجے میں بات کر کے مجھے مجبور مت کرو۔ وجدان ایک بار پھر ہیر کی باتوں پر طیش میں آ گیا تھا۔ آپ نے میرا کیا حال کر دیا ہے، اب بھی میں کچھ نہیں بولوں۔ ہیر کے لیے اس وقت اپنا غصہ ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا، بے حد مشکل۔ مجھے مدد کرنے دو، ورنہ میں اکیلا چھوڑ کر چلا جاؤں گا تمہیں، وجدان دھمکی دینے والے انداز میں کہتا ہے اور ایک قدم ہیر کی طرف بڑھاتا ہے۔ تو چلے جائیں، میں مر نہیں رہی ہوں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے۔ ہیر وجدان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دیتے ہوئے بدتمیزی مت کرو مجھ سے۔ وجدان ہیر کے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہتا ہے، میں غلط ہوں کیوں بار بار نظر انداز اور معاف کرنے والا نہیں ہوں، میں تمہیں کچھ کروں اس سے پہلے ہی منہ بند کر لو اپنا۔ وجدان ہیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے میں اور سخت لہجے میں آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میرا ہاتھ چھوڑے۔ ہیر وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتی ہے۔ وجدان اس کی بات پر اس کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے اور ہیر سے 2 قدم دور کھڑا ہوتا ہے۔ وجدان کو دور ہوتا دیکھ کر ہیر وجدان کو کراس کرتے ہوئے گاڑی کی طرف اپنے قدم بڑھاتی ہے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے چل ہی رہی تھی کہ وجدان فوراً سے پلٹ کر ہیر کو اسی پل اپنی باہوں میں اٹھا لیتا ہے
اور گاڑی کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ چھوڑے مجھے، اتاریں ابھی اور اسی وقت، ہیر وجدان کے سینے پر مکھی مارتے ہوئے کہتی ہے۔ غصہ مت کرو ہیر، چوٹ لگی ہے تمہیں، چل نہیں پاؤ گے تم اس وقت۔ وجدان گاڑی کے پاس پہنچ کر گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہتا ہے، پر بنا ہیر کی طرف دیکھے۔ بہت فکر ہو رہی ہے، شروع میں احساس کر لیتے اور نہ دیتے مجھے یہ چوٹ۔ ہیر گہری سانس لیتے ہوئے نم آنکھوں سے وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، میں نے تمہیں شوق سے زخمی نہیں کیا ہے، تم نے اس کے لیے مجھے خود مجبور کیا تھا مجھے۔ وجدان بنا ہیر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اسے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے کہتا ہے، میں نے کب مجبور کیا تھا آپ کو، بتانا ضروری سمجھیں گے؟ ہیر کی آنکھوں سے درد کے مارے آنسو تیزی سے بہنے لگے تھے، پر نظر وجدان کے چہرے پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ میں بتا دیتی ہوں، میں نے آپ سے صرف اپنی رہائی مانگی تھی اور میں نے کچھ نہیں کہا تھا آپ کو۔ اپنے ہاتھوں سے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، اور میں نے صرف اس رہائی کو دینے سے انکار کیا تھا۔ وجدان ہیر کے سیٹ بیلٹ کو بند کرتے ہوئے ایک سرسری سی نظر اس کے نم آنکھوں پر ڈالتے ہوئے کہتا ہے، میری بات شرافت سے مان جاتی تو اس وقت یہ درد برداشت نہیں کرنا پڑتا تمہیں۔ وجدان ٹائٹ سے اس کے سیٹ بیلٹ کو باندھتے ہوئے غصے میں کہتا ہے، تو مطلب میری غلطی ہی ہے، آپ کی نہیں؟ ہیر اپنے آنسوؤں کو روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، تمہاری غلطی ہی ہے ہیر، تم میری ہو اور میرا ہے نا، تو جو میرا ہے وہ مجھ سے دور جانے کی اجازت نہیں ہے اس کو، نہ ہی مجھے چھوڑ کر جانے کی۔ وجدان ہیر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے، پر میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی، تم مجھے چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جانے والی۔ ہوتی کون ہو ہیر وجدان ایمان؟ وجدان ہیر کے پیروں پر نظر جمائے ہوئے اس کے پیروں سے شوز نکالتے ہوئے کہتا ہے، آہ۔ ہیر اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے درد میں سسک کر کہتی ہے، تم میری تھی اس لیے میری زندگی میں آئی، اب میں تمہیں کبھی بھی نہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ میری زندگی میں آئی بھلے ہی تم غلطی سے تھی ہیر، لیکن میں تمہیں خود سے دور کرنے کی غلطی نہیں کروں گا۔ وجدان شوز کو نکال کر ہیر کے پیر کو اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے دوسرے ہاتھ سے جیب سے اپنا رومال نکالتے ہوئے کہتا ہے، جب کسی شخص کو کوئی بھی چیز پسند آ جائے تو اس کا خیال رکھنا پہلی ترجیح ہوتی ہے۔ جب انسان اپنی من پسند چیزوں کے لیے فکر مند ہو جاتا ہے تو من پسند شخص کے لیے کیوں نہیں؟ ہیر کی باتوں پر وجدان، جو اس کے پیر پر رومال باندھ رہا تھا، اس کے ہاتھ ہیر کی بات پر رکنے لگتے تھے۔ وجدان بڑے غور سے اس سے بات سن رہا تھا۔ میں جانتی ہوں وجدان کہ آپ مجھے بہت پسند کرتے ہیں، شاید میں اپنی زندگی میں آئی ہوئی پہلی لڑکی ہوں جو آپ کو حقیقت میں پسند آئی تھی، پر آپ کی پسند کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ آپ مجھ سے زبردستی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جسے پسند کیا جاتا ہے اور جس سے محبت کی جاتی ہے، اسے درد دے کر ڈرا کر زبردستی سے اپنے پاس نہیں رکھا جاتا ہے۔ ہیر اس کی ایک ایک بات پر وجدان کے دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگ گئی تھی۔ وہ جو کہہ رہی تھی وہ صحیح تھا، اس لیے اس کے سامنے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا شخص اسی لڑکی کا پیر اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے کبھی بھی اس کی بات پر اتنی خاموشی سے نہ سنتا۔ وجدان ان مردوں میں سے تھا جو اپنی غلطی پر اپنا سر کٹوانے کے لیے ہر پل تیار رہتا تھا، پر کسی کے سامنے جھک جانا اس کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ محبت کو ہمیشہ محبت سے جیتا جاتا ہے۔ زبردستی کسی کو اپنی زندگی میں شامل کر کے پہلے درد دے کر پھر اس کے درد کی دوا بن کر کوئی شخص کسی کو نہیں جیت سکتا۔ میں جانتا ہوں ہیر، جو میں کر رہا ہوں اور جو کروں گا، اس میں تمہیں کبھی جیت نہیں پاؤں گا۔ تمہیں اپنا بنانے کی خواہش میں دوسرے مردوں کی طرح خواہش نہیں بنا کر رکھنا چاہتا تھا، اس لیے زبردستی ہی صحیح میں نے تمہیں اپنا بنایا۔ پر یقین مانو وجدان ایمان، ڈر کے یا کبھی بھی کسی بھی بات پر اپنے دل کی عزیز چیز کو یا شخص اس سے خود سے نہیں کرتا۔ وجدان رومال کی گٹھا باندھتے ہوئے کہتا ہے، جب میں تمہیں حاصل کر سکتا ہوں تو تمہیں اپنا بھی بنا سکتا ہوں۔ واپس کھڑے ہوتے ہیر کے چہرے پر نظریں ٹکائے ہوئے کہتا ہے، اب مجھے کبھی بھی حاصل نہیں کر پائیں گے، میں آپ کو اس کا موقع کبھی فراہم نہیں کروں گی۔ وجدان، آپ کا اور میرا تعلق نقلی ہے، یہ میں جانتی ہوں، آپ کے جانے سے پہلے ہی میں آپ کی دنیا سے بہت جلدی واپس چلی جاؤں گی۔ ہیر وجدان کے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے خود سے دل ہی دل میں کہتی ہے، اور اپنا منہ دوسری طرف موڑ کر سیٹ سے پشت ٹکائے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ وجدان ہیر کی بند آنکھوں کو دیکھتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے گاڑی کی دوسری طرف سے آتا ہے اور آ کر اپنی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا ہے۔ وجدان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا ہی ہے کہ ہیر اپنا رخ کھڑکی کی طرف موڑ کر خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگ جاتی ہے۔ وجدان ہیر کو دیکھتے ہوئے اپنی سیٹ بیلٹ بند کرتا ہے اور گاڑی سٹارٹ کرتا ہے اور واپس اپنے رہائش مینشن کی طرف گاڑی بڑھا لیتا ہے۔
ہیر پورے راستے خاموشی سے سیٹ سے ٹیک لگائے ہوئے کھڑکی کے باہر دیکھتے ہوئے آتی ہے، نہ کچھ بولتی ہے نہ ہی مزید روتی ہے۔ وجدان کی نظر بار بار اس کے ہیر کے چہرے کی طرف جا رہی تھی، جہاں اس کا سفید رنگ کا رومال ہیر کے خون سے لال سرخ ہو رہا تھا۔ گرین کلر کے آپریشن گاؤن میں ملبوس، سر پر ٹوپی، ہاتھوں میں گلوز پہنے ہوئے، پیروں میں شوز کی جگہ سلیپرز پہنے ہوئے، آنکھوں پر وائٹ کلر کے گلاسز لگائے ہوئے، سکندر آپریشن روم کے دروازے پر دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کیے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ سکندر کی موجودگی پر اب سب کی نظریں اٹھتی ہیں۔ امائمہ بھی کولڈ نظروں سے اس کی طرف سب کے ساتھ دیکھ رہی تھی، جبکہ سکندر کی نظریں اس پیشنٹ پر تھی جو بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، جو ابھی تک ہوش میں ہی تھا، جسے بے ہوشی کا انجیکشن تک نہیں لگایا گیا تھا۔ سکندر کو دیکھتے ہوئے ایک لڑکی جلدی سے سفید کلر کا گاؤن پکڑ کر سکندر کی طرف بڑھتی ہے اور اسے پہنانے لگتی ہے۔ سکندر کی نظروں اس کی نظروں میں سکندر تھا، لیکن سکندر کی نظروں کے سامنے صرف اور صرف وہ پیشنٹ، جسے وہ کچھ الگ سا تاثرات ہی سے ہی دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر غصے کے تاثرات نہیں تھے، بلکہ مسکراہٹ وہ اس کے حوصلہ افزائی کرنے والی مسکراہٹ نہیں تھی، وہ اس کی زندگی کی پہلی اور آخری مسکراہٹ تھی جسے وہ سکندر کے چہرے پر دیکھ رہا تھا۔ سب لوگ سکندر کے ساتھ آپریشن کرنے کے لیے ایکسائٹڈ تھے، پر سوائے امائمہ کے وہ سکندر کے چہرے پر سجی ہوئی مسکراہٹ کو سمجھنے کی کوششوں میں جٹ جاتی ہے۔ سکندر اس پیشنٹ سے نظریں اٹھا کر جیسے ہی امائمہ کی طرف اپنی نگاہ بڑھاتا ہے، امائمہ جھٹ سے اپنی پلکیں جھکا لیتی ہے، اس کے ماسک اور ٹوپی میں چھپے ہوئے چہرے میں صرف اس کی پرکشش آنکھیں ہی دکھائی دی تھی، جیسے دیکھ کر سکندر کے چہرے سے ہنسی غائب ہو جاتی ہے۔ چہرے پر ماسک لگاتے ہوئے سکندر آپریشن کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا اور دبے دبے قدم اٹھائے اس شخص کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آنکھوں میں غصہ لیے وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے ہوئے اس آدمی کی طرف بڑھتا ہے، اور اس کے سرہانے کھڑا ہوتے ہی وہ اپنے ہاتھوں کو کھول کر ایک گہری سانس لیتے ہوئے وہ اپنے ہاتھ میں اپنے چہرے سے ماسک ہٹا کر مسکراتے ہوئے اس پیشنٹ کی طرف دیکھتا ہے اور مسکراتے ہی پوچھتا ہے۔ امائمہ کی دوبارہ توجہ سکندر کی طرف تھی، وہ اس وقت صرف اسے ہی دیکھ رہی تھی، اسے ہی سن رہی تھی۔ شیل وی اسٹارٹ؟ ڈونٹ وری، وی ول ڈو آور بیسٹ، سکندر اس پیشنٹ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے۔ جب سامنے والے کا جواب ہاں میں ملتا ہے تو وہ دوبارہ اپنے ماسک چہرے پر کیے آپریشن سٹارٹ کرنے کا اشارہ کہتا ہے۔ اس کے ساتھ آپریشن روم میں موجود باقی ڈاکٹرز کو سکندر امائمہ کو دیکھتے ہوئے اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کرتا ہے۔ امائمہ اس کے اشارے پر اس کے پاس جا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ سکندر آپریشن میں استعمال ہونے والے اوزاروں کی ٹرے امائمہ کے ہاتھوں میں پکڑا دیتا ہے۔ امائمہ اپنے ہاتھوں میں ٹرے دیکھتے ہوئے غصے میں سکندر کو دیکھنے لگ جاتی ہے، جس کا یقیناً سکندر پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، پر امائمہ کا پارا حد سے پار ہونے گیا تھا۔ وہ آپریشن روم میں اپنے سینئر ڈاکٹرز کے ساتھ موجود تھی، اس لیے وہ کچھ بھی نہیں کہتی ہے۔ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے وہ خاموشی سے پورے آپریشن کے درمیان وہی اسی جگہ کھڑی رہتی ہے۔ 4 گھنٹے کے لگاتار آپریشن کے بعد، ایک کامیاب آپریشن کے بعد، جہاں سکندر کے ساتھ ساتھ سب کے چہروں پر خوشی کے تاثرات تھے، وہی امائمہ ابھی بھی غصے میں ملبوس تھی۔ مبارک ہو، آپریشن کامیاب ہوا، سکندر امائمہ کے ہاتھوں سے ٹرے لیتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ امائمہ غصے سے بھری نظروں سے سکندر کی مسکراتی ہوئی نظروں میں دیکھتی ہے، اور دیکھتے ہی وہ غصے میں سکندر کے ہاتھ پر مارتے ہوئے اس کے ہاتھ میں موجود ٹرے اور خون والے اوزار کو زمین پر گرا کر غصے میں لمبے لمبے داغ پڑتا ہوا آپریشن روم سے باہر نکل جاتی ہے۔ سکندر امائمہ کو جاتا دیکھ کر ٹیڑھی سے اسمائل کرتے ہوئے اپنے ایک آئی برو کو اٹھاتا ہے اور واپس مڑ کر باقی سارے ڈاکٹرز کو مبارکباد دیتے ہوئے بیڈ پر لیٹے ہوئے بے ہوش پیشنٹ کو دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات ایک بار پھر سے تبدیل ہو گئے تھے۔ کچھ وقت ہے تمہارے پاس، لے لو جتنی سانسیں تمہیں لینی ہے، پھر ڈیول کا بیٹا تمہیں اپنے ڈیول روٹ میں ملوائے گا، بس کچھ وقت اور، سکندر بیڈ پر لیٹے ہوئے شخص کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اور کہہ کر وہ بھی اپنے گلوز اور گاؤن اتارتے ہوئے آپریشن روم سے لمبے لمبے ناک پھٹتا ہوا باہر نکل جاتا ہے۔ بدتمیز گھٹیا انسان، مجھے آپریشن روم میں اس لیے لے کر گیا تھا، میں انسان تھی یا ٹیبل؟ گھٹیا انسان، رکو، امائمہ اپنے چہرے سے ماسک اور سر سے ٹوپی اتارتے ہوئے کہتی ہے، جا رہی تھی کہ اپنے پیچھے سے ایک گرجدار بھاری آواز پر اس کے وقت وہیں رک جاتی ہے۔ امائمہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ماسک اور ٹوپی کو زور سے زمین پر پھینکتے ہوئے پلٹ کر دور کھڑے ہوئے سکندر کو غصے میں گھورتی ہے۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ اگر مجھے آپریشن کا حصہ نہیں بنانا تھا تو مجھے روکا کیوں؟ سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو؟ امائمہ سکندر کی طرف اپنے قدم بڑھاتے ہوئے غصے میں سخت الفاظوں میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ ایک کامیاب اور قابل ڈاکٹر سکندر نے خود پر بے حد پرسکون انداز میں جواب دیتا ہے، جو امائمہ کے غصے میں مزید اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا میں امائمہ حیدر میں سکندر ایک قابل ڈاکٹر تم جیسی ٹرینی کو
اپنے اتنے بڑے آپریشن کا حصہ بناؤں گا؟ سکندر اب امائمہ کی طرف اپنے قدم بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، اگر حصہ نہیں بنانا تھا تو مجھے اس میں شامل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ سے میں نے منت تو نہیں کی تھی آپ کی مجھے اس آپریشن میں شامل کرنے کے لیے۔ امائمہ بھی سکندر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہتی ہے، آپ کو آپ کی اصلی جگہ دکھانی تھی، اس لیے آپ کو وہاں تک لے کر گیا تھا۔ امید کرتا ہوں سمجھ گئی ہوگی اب آپ۔ سکندر کا اشارہ اس وقت پر جب اس وقت پر تھا جب وہ ٹرے پکڑے ہوئے خاموشی سے کسی ٹیبل کی طرح وہاں کھڑی ہوئی تھی۔ امامہ کو غصہ آ رہا تھا جس کی آنکھوں میں نمی کی طرح اب چھانے لگا تھا۔ سکندر نے کھلے انداز میں اور کھلے الفاظوں میں نہ سہی پر اسے خود کی نظروں کے ساتھ ساتھ وہاں موجود لوگوں کے سامنے بھی بے عزت کر کے رکھ دیا تھا۔ آپ بہت گھٹیا انسان ہیں، امامہ بس یہ بول پائی تھی۔ صرف گھٹیا ہی نہیں، حرامی اور کمینہ بھی، اور بھی بہت کچھ ہوں۔ سکندر امائمہ سے دور ہوتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتی ہے، امید کرتا ہوں اب آپ کو آپ کی اصلی جگہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے مزید دکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اگلی بار سائلنٹ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سکندر وارن کرتے ہوئے پلٹ کر جاتا ہے۔ اللہ غرق کرے آپ کو، امامہ غصے میں اور زور سے کہتی ہے، اتنی زور سے کہ سکندر تک اس کی آواز بآسانی پہنچ رہی تھی۔ سکندر امامہ کی بات سن کر مسکراتے ہوئے اپنے آفس کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ امامہ کہہ کر سکندر کو جیسے ہی پلٹتی ہے، اپنے آس پاس کھڑے ہوئے لوگوں کو اپنے بارے میں باتیں کرتے ہوئے پاتی ہے۔ امامہ کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا، جو کچھ نہ کر کے بھی اسے اس وقت کرنے کا من ہو رہا تھا۔ پر امامہ ایک مضبوط اور بہادر لڑکی تھی جو اپنے غصے کو اپنے آنسوں کو ضبط کرتے ہوئے انہی لوگوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے واپس اپنے فلور پر آتی ہے اور انہیں آپریشن والے کپڑوں میں اپنے سٹاف روم سے اپنا بیگ لیے ہاسپٹل سے باہر نکل جاتی ہے۔ سبھی پہلے ہی گھر چلا جاتا ہے اور امائمہ کو پکڑنے کے لیے وہ گھر سے دوسری گاڑی بھیج دیتا ہے۔ امائمہ جیسے ہی ہاسپٹل سے نکل کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھتی ہے، اسے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھ کر سکندر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، پر وہ کب اس کے چہرے پر آتی ہے اور جب غائب ہو جاتی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ سکندر ایک بہت ہی مشکل انسان تھا، جسے سمجھنا ایک عام انسان کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا۔ وجدان اور ہیر گھر پہنچ چکے تھے۔ ان کا سفر زیادہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہیں واپس مینشن لوٹتے ہوئے کافی وقت لگ گیا تھا۔ گاڑی مینشن میں داخل ہوتی ہی ہے کہ ہیر اپنی سیٹ بیلٹ کھولنے لگ جاتی ہے۔ گاڑی کے روکتے ہی وہ گاڑی سے باہر نکل جاتی ہے، وہ بھی ننگے پیر۔ کہاں جا رہی ہو؟ وجدان ہیر کے پیروں کی طرف دیکھتے ہوئے فکرمند والے انداز میں کہتا ہے، جہنم میں۔ ہیر محل کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اس کے لیے یہ کسی جہنم سے کم نہیں تھا۔ اس وقت اسے لنگڑاتے ہوئے وجدان اپنی سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے شرارت والے انداز میں کہتا ہے، نہیں، ریمپ واک کرتے ہوئے جاؤں گی، آخرکار جہنم میں جا رہی ہوں، خوشی سے اتارتے ہوئے جاؤں گی، اتراتے ہوئے جاؤں گی۔ آپ سے شادی کی خوشی جو اتنی ہے مجھے، ہیر چڑھتے ہوئے تنزیہ لہجے میں کہتی ہے، اف اگر اتنی خوشی ہے تو تمہیں جنت کے سپنے ہی نہیں دیکھنے چاہیے۔ وجدان ہیر حیران کن نظروں سے دیکھتے ہوئے ہیر کی طرف بڑھتا ہے، آپ جیسے شوہر کے ملنے کے بعد جنت کے سپنے دیکھوں؟ مجھے دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی خراب کرنی ہے۔ ہیر وجدان کو اپنی طرف آتا دیکھ کر لڑکھڑاتے ہوئے گارڈن کے درمیان لگی ہوئی سفید رنگ کی ٹھنڈی ٹائلوں پر قدم رکھتے ہوئے کہتی ہے، کیا میری بے عزتی ہو رہی ہے؟ وجدان ہیر کے پیچھے سکندر پر ہاتھ رکھ کر چلتے ہوئے کہتا ہے، کیوں فیل نہیں ہو رہی ہے؟ ہیر پلٹ کر وجدان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، نہیں ابھی بھی فیل ہوئی ہے کہ میری میٹھی میٹھی بے عزتی ہوئی ہے۔ وجدان ہیر کو دیکھتے ہوئے اس کے پاس آتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولتا ہے، میں نے کڑوی ہی کی ہے، میٹھی میٹھی نہیں۔ ہیر وجدان کے پیٹ پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ کر مزید اپنے قریب آنے سے روکتے ہوئے کہتی ہے۔ وجدان ایک گہری سانس لے کر خود اپنے قدموں کو واپس پیچھے کر لیتا ہے۔ آئے بڑے باندر جیسا مونڈ ہے، لیکن ایٹیٹیوڈ بیک کرو اس جعلی آدمی کا۔ اوف اللہ جی، کہاں پھنسا دیا ہے آپ نے مجھے، ہیر اپنے آپ سے کہتے ہوئے مینشن کے اندر داخل ہوتی ہے، پر سامنے صوفے پر پیچھے کی طرف کسی کا سر دیکھتے ہوئے وہی ڈر کے مارے دروازے میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ وجدان ہیر کو رکتے ہوئے ڈرتا ہوا دیکھ کر خود جلدی سے سیریس فیس میں مینشن میں داخل ہوتا ہے اور جا کر ہیر کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ واٹ از دیٹ؟ وجدان بھی اس کے سر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، پیچھے سے دیکھنے پر ایسے ہی لگ رہا تھا کہ کسی نے سر قلم کر کے صوفے پر ٹکایا ہوا ہو۔
وجدان ہیر پر سرسری سے نظر ڈالتے ہوئے اس کے ڈرے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ صوفے کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ وجدان جیسے ہی صوفے کے پاس پہنچتا ہے وہ سر جلدی سے ہوا میں بلند ہو جاتا ہے۔ ہیر اسے اوپر آتا ہوا دیکھ کر جلدی سے اپنی آنکھیں میچ لیتی ہے۔ ڈر کے مارے اسے ڈر آج صبح کے مناظر دیکھنے سے لگ رہا تھا، وہ جو مناظر وہ حال میں اس لٹل مانسٹر کو دیکھ کر آئی تھی۔ ہیر تو ڈر جاتی ہے پر اس کے سامنے کھڑے ہوئے شخص کے چہرے پر کوئی ڈر کے تاثرات نہیں ہوتے ہیں۔ وجدان سخت انسان کی طرح اپنی جگہ پر ڈٹا ہوا کھڑا تھا۔ ہیر آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولتی ہے اور سامنے والے سر کے ساتھ دھڑ بھی دیکھ کر اس کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ سرپرائز! سکندر وجدان کی طرف پلٹے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو ہوا میں گھماتے ہوئے چہرے پر کلکلانے والی مسکراہٹ سجائے ہوئے وجدان کو دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ ہنسی سے سکندر کے چہرے پر تھی۔ اس کے سامنے کھڑا ہوا وجدان گول نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور غصے میں اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ سکندر دوبارہ کچھ بول پاتا ہے اس سے پہلے ایک زوردار مکہ اس کی کمر پر آ لگتا ہے جو سکندر کو گراتا نہیں ہے، اس کا رخ موڑ دیتا ہے۔ سکندر منہ موڑے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنے درد کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے پہلے ہی وجدان اسے دوبارہ مارتا ہے۔ سکندر وجدان کے گلے سے لگ چکا تھا۔ سوری میری جان، ایسے غصہ نہیں کرتے، میں جانتا ہوں آنے میں لیٹ ہو گیا ہوں، لیکن اب تو آ گیا ہوں نا میں، اب غصہ نہیں کرتے ہیں۔ سکندر وجدان کے گلے سے لگے ہوئے اسے پیٹھ سہلاتے ہوئے کہتا ہے اور کہتے ہوئے اپنا رخ ہیر کی طرف کرتا ہے جو دروازے پر کھڑی ہوئی حیرانگی سے سکندر کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بابا! ہیر کے چہرے سے بے ساختہ سکندر کو دیکھتے ہوئے نکل پڑتا ہے۔ سکندر کے چہرے کا ہر ایک نقوش جہانگیر سے ملتا ہے۔ وہی قد، وہی کثرتی جسم، وہی آنکھیں، وہی ہنسنے کا طریقہ، ہر ایک چیز سکندر کی اس کے باپ سے ملتی تھی۔ اور ہیر اس کی ماں سے وہی خوبصورتی، وہی جذباتی پن، اپنے مقصد کو پورا کرنے کے ہر حد سے گزر جانے کا جوش، ہر چیز بالکل ویسے ہی تھی۔ حیا! سکندر بھی ہیر کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں خود سے کہتا ہے اور کہتے ہی وجدان سے دور ہو جاتا ہے اور ہیر کی طرف اپنے قدم بڑھاتا ہے۔ ہیر سکندر کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اپنی نظریں جھکا لیتی ہے۔ یہ کون ہے؟ سکندر ہیر کے بالکل سامنے کھڑا ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ تیری بھابھی! وجدان مڑ کر سکندر کو ہیر کے وجود کو چھپاتا ہوا پا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، مطلب میری سوتن؟ سکندر ہیر کو دیکھتے ہوئے ٹیڑھی اسمائل کرتے ہوئے کہتا ہے۔ سکندر کی بات پر ہیر جو حیرانگی سے پہلے ہی اس کی طرف دیکھ رہی تھی اب مزید حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ سکندر بھی اب سیریس فیس پر ہیر کو دیکھتے ہوئے دو پل کے لیے سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ سوچ میں پڑتے بھی کیوں نہ، دونوں بہن بھائی کی ملاقات ان دونوں کی پیدائش کے بعد آج پہلی بار جو ہو رہی تھی۔ سکندر ہیر کی شناخت سے محروم اور ہیر سکندر کی، دونوں کی زندگیوں کے خیل کا آغاز شروع ہو چکا تھا۔ دونوں بھائی بہن جو ایک دوسرے کی شناخت سے محروم تھے، جنہیں ایک دوسرے کی موجودگی کا احساس تک نہ تھا، آج وہ دونوں وجدان ایمان کی وجہ سے ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑے تھے۔ ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، محبت میں دھوکہ۔ سکندر وجدان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہیر حیران کن نظروں سے اور عجیب و غریب تاثرات سے ان کی طرف دیکھنے لگتی ہے۔ اے آتش عشق کی داستان، ایک مانسٹر کی زندگی کا پہلا حسین دھوکہ۔ وجدان سکندر کے کندھے سے ہاتھ ہٹائے ہوئے ہیر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر وجدان کی بات پر اپنا سر جھکا لیتی ہے اور دوبارہ نہیں اٹھاتی، جبکہ ان کے سامنے کھڑے دونوں مردوں کی نظریں اس کے جھکے ہوئے سر پر، پھر اس کے خون سے تر پیر پر جا رکتی ہے۔ سکندر ہیر کے پیروں پر چوٹ دیکھ لیتا ہے، وہ کوئی ری ایکشن نہیں دیتا۔ ہاں تو منحوس میں اس میں میرا کیا قصور تھا؟ عشق معشوقی میرے ساتھ اور نکاح کسی اور کے ساتھ۔ سکندر کی بات پر ہیر ایک بار پھر حیرانگی سے اپنا سر اٹھا کر بڑی بڑی آنکھیں کی ان دونوں کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگ جاتی ہے۔ نکاح گیا ہے؟ ڈیول واپس حویلی میں گاڑی سے اترتے ہوئے گارڈ سے پوچھتا ہے۔ گارڈ ہاں میں سر ہلاتے ہوئے سر اور نظریں دونوں چکا کر اس بات کا جواب دیتے ہیں۔ جہانگیر اس کا جھکا ہوا سر دیکھ کر گاڑی کو کراس کرتے ہوئے حویلی میں داخل ہوتا ہے۔ گاڑی کے پاس کھڑا ہوا گارڈ گاڑی کے اندر سے ڈیول کا موبائل اور اس کا کوٹ لے کر دوڑتے ہوئے حویلی میں اس کے پیچھے پیچھے داخل ہوتا ہے۔ جہانگیر حویلی میں داخل ہوتا ہے تو اس کی ہال میں کاؤچ پر بیٹھے ہوئے نک پر پڑتی ہے، جو پوری بازوؤں پر پٹی باندھے ہوئے گھر کی لیڈی سرونٹ کے ہاتھوں سے فروٹ کھا رہا تھا، اپنی چوٹ کا پورا فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ جہانگیر اپنے دونوں ہاتھ کمر پر باندھے ہوئے نک کی طرف ایک دم کول لک میں اپنے قدم بڑھاتا ہے۔ نک کی نظریں مسلسل اس کے پاس بیٹھی ہوئی لڑکیوں پر، وہ درد میں مسکراتے ہوئے نظروں سے ان لڑکیوں کے ہاتھوں سے فروٹ بھی کھا رہا تھا اور فروٹ جوس بھی پی رہا تھا۔
زہر کھا کر مرنا پسند کرو گے یا پھر میرے ہاتھوں سے؟ جہانگیر صوفے کے سامنے پڑے ہوئے ٹیبل پر فروٹ کی ٹوکری میں سے چھری اٹھا کر اس کی چھری کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ڈیول۔ ڈیول کی بات پر نک بکلاتے ہوئے جھٹکے سے صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہونے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے آس پاس بیٹھی ہوئی لڑکیاں بھی فوراً سے اٹھ کر بھاگ جاتی ہیں۔ نک جھٹکے سے کھڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے کندھے میں جھٹکا آ جاتا ہے اور اس کے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے اپنا یہ عیاش بنا اس حویلی کے باہر رکھا کرو، میری حویلی میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جہانگیر گردن موڑ کر جاتی ہوئی لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، سوری ڈیول۔ نک ادھر ادھر حیا کو ڈھونڈتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہتا ہے، میری بیوی نہیں ہے یہاں پر آج تمہیں میرے ہاتھوں سے بچانے کے لیے۔ ڈیول نک کو دیکھتے ہوئے اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے بولا، پھر کیوں نہیں ہے؟ نک ڈیول سے ہی سوال کرتا ہے۔ اچھا سوری نا، آئندہ نہیں کروں گا، نک کہہ کر کھسکنے کی کوشش کرتا ہے۔ شرافت سے واپس بیٹھ جاؤ اگر زندگی بھر کے لیے بیٹھنا نہیں چاہتے ہو تو۔ جہانگیر خود سائڈ والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے نک کو چھری سے بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہے۔ نک ڈیول کے چہرے پر سخت غصے والے تیور دیکھتے ہوئے اپنے آگے کی طرف بڑھتے ہوئے قدم واپس پیچھے کر لیتا ہے اور معصوم سی شکل بنا کر صوفے پر بیٹھ جاتا ہے۔ وجدان کو جانتے ہو؟ ڈیول چھری کو ٹیبل پر رکھتے ہوئے صوفے سے پشت ٹکائے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر پوچھتا ہے، ہی ٹھیک ہے، اس کی فکر مت کریں آپ۔ نک سر اٹھا کر ڈیول کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میں جانتا ہوں وہ ٹھیک ہوگی، وہ میری بیٹی ہے، اسے ہر قسم کی مشکلات سے لڑنا اور لڑ کر باہر نکلنا آسانی سے آتا ہے۔ پر ڈیول کہتے کہتے رکتا ہے اور کولڈ نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک گہری سانس لیتا ہے اور نک کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتا ہے۔ وجدان ایمان کون ہے اور ہیر اس وقت کہاں ہے؟ ڈیول سخت لہجے میں دو ٹوک لہجے میں پوچھتا ہے، ہیر کس لیے گئی ہوئی ہے؟ وہ ایک ہفتے سے زائد اس حویلی سے باہر کبھی نہیں گئی ہے اور اس بار اسے دوسرا ہفتہ ہے وہ باہر گئی ہوئی ہے اور فون بھی نہیں لے کر گئی ہے اپنا۔ یہ سارے اتفاق ہیں کیا؟ نک کی بات کاٹ کر ڈیول خود بول پڑتا ہے اور سامنے والے کی سانسیں حلق کے بل تک خشک کر چکا تھا۔ ہیر وجدان کو پسند کرتی ہے، وہ ایک امریکہ کا بزنس مین ہے اور اس وقت یہ اسی کے ساتھ ہے۔ نک ایک ہی جملے میں ڈیول کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بول پڑتا ہے، ہیر پسند کرتی ہے اسے؟ جہانگیر حیران کو نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ مجھے جھٹکا لگتا ہے یہ بات سن کر کہ وہ اس سے زائد مزید کچھ نہیں کہتا ہے اور نہ ہی کچھ پوچھتا ہے۔ ڈیول نک کی بات سن کر صوفے سے پشت ٹکائے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے۔ میری بیٹی کسی کو پسند کرتی ہے، ڈیول کہتے ہوئے اب کی بار کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑکی کی طرف بڑھتے ہوئے بار بار اس بات کو دہراتا ہے، ہیر وجدان کو پسند کرتی ہے، یہ کہہ رہے ہو تم؟ ڈیول پلٹ کر ہنستے ہوئے چہرے سے نک کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ نک ہاں میں سر ہلاتے ہوئے خود بھی صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور ڈیول کی طرف اپنے قدم بڑھانے لگتا ہے۔ تو کیا وجدان بھی اسے پسند کرتا ہے؟ جہانگیر ایک دم کولڈ لک میں آ کر نک سے پوچھتا ہے، ہاں ہاں وہ۔ نک کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت وہ کیا بولے اور کیا نہیں۔ نہیں وہ نہیں کرتا ہے، ہیر اس سے پیار کرتی ہے اور شادی کرنا چاہتی ہے۔ نک ڈر کے مارے جو منہ میں آتا ہے وہ بول دیتا ہے، بنا ہیر کے رد عمل کے بارے میں سوچے ہوئے۔ وہ بس اس وقت سچویشن سے نکلنا چاہتا تھا۔ اگر ہیر سے پیار کرتی ہے وہ نہیں تو ہیر کو وجدان ملے گا، ہر حال میں ملے گا۔ ڈیول اٹل لہجے میں کھڑکی کی مدد سے باہر کی طرف دیکھتے ہوئے کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوتا ہے۔ کیا مطلب ڈیول، آپ وجدان کی شادی ہیر سے کروائیں گے؟ نک حیرانگی سے ڈیول کی بات سنتے ہوئے کہتا ہے، اگر ہیر اس سے شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کا باپ اس کی شادی اس سے کروائے گا۔ جہانگیر دونوں ہاتھ کھڑکی پر رکھے ہوئے تھوڑا جھک کر کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہتا ہے، وہ کون ہے کیا ہے یہ میں نہیں جانتا ہوں، اگر ہیر نے اسے اپنے لیے چنا ہے تو یقیناً اسے اپنے قابل لگا ہوگا، اگر نہیں بھی ہے تو میں ہوں نا، وجدان ایمان کو اپنی بیٹی کے قابل بنانے والا۔ ہیر کو وجدان چاہیے تو اسے وہ ملے گا، میری بیٹی کو انکار کرنے والوں کی جگہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ میری بٹر فلائی کو جو چاہیے وہ اسے ملے گا، اس کا باپ زندہ ہے اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ جہانگیر اس کی ایک ایک بات ہیر کے لیے اس کی محبت کو ظاہر کر رہی تھی۔ وجدان کی معلومات اکٹھی کرو۔ جہانگیر کھڑکی سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے نک کی طرف پلٹتا ہے اور اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، کیا کرنا ہے اس لیول کا؟ وجدان ایمان کی معلومات کا کیا کرنا ہے آپ کو؟ نک ہچکچاتے ہوئے ڈیول کو اپنی طرف آتا دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، اٹھانا ہے اسے؟ ڈیول نک کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، کیا؟ نک حیرانگی سے بڑی بڑی آنکھیں کیے کھلے منہ سے ڈیول کو دیکھتے ہوئے بولا، ہاں اگر سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو مجھے انگلی کو ٹیڑھا کرنا آتا ہے،
اس انگلی کو توڑ دینا بہت اچھے سے آتا ہے۔ وجدان شرافت سے ہیر کا نہیں ہوا، اگر اس نے میری بیٹی کو رلایا، اسے محبت میں تکلیف دی، تو اس کے پاس دو آپشن ہی بچتے ہیں۔ ایک، یا تو وہ خود اپنی زندگی کا اختتام کر کے میری ہیر سے دور ہو جائے۔ دو، دوسرے آپشن تک پہنچنے کے لیے اسے زندہ چھوڑوں گا تو ہی اسے ضرورت پڑے گی۔ جہانگیر ٹیڑھی اسمائل کرتے ہوئے نک کے چہرے کو تھپتھپاتے ہوئے کہتا ہے، اپنے بابا سے کہو وجدان کی انفارمیشن مجھ تک پہنچائے جتنا جلدی ہو سکے، اور ہیر کو ہماری بات سے پہلے بات کے بارے میں کچھ بھی مت بتانا، اسے کوشش کر کے دیکھ لینے دو، اگر وہ ناکام رہی تو اس کی ناکامی کو کامیابی میں بدل ڈالوں گا، سمجھ گئے؟ جہانگیر نک کی ڈری ہوئی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ نک ہاں میں سر ہلا دیتا ہے اور ڈبل کی بات مان لیتا ہے۔ گڈ بائے، جہانگیر کہتے ہوئے چند قدم دور کھڑے ہوئے گارڈ کے ہاتھوں سے اپنا موبائل اور کوٹ لیتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب اپنے قدم بڑھانے لگتا ہے۔ تو آیا ہی نہیں، مجھے یہ اچھی لگی تو میں نے یہ شادی کر لی اس سے۔ وجدان سکندر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے آہنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے شرارتن لہجے میں کہتا ہے، ہاں میں 2 مہینے واپس نہیں آیا تو نے شادی کر لی؟ میری جدائی میں تو نے سہاگرات بھی اب تک منا لی ہوگی۔ نہیں، اب میں تیرے بچوں کا ابا بننے کے بجائے ان کا چچا بن جاؤں گا، سکندر روٹھے ہوئے عاشق کی طرح شکایتی انداز میں وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ سکندر کی باتوں پر ہیر جیسے اپنا سانس لینا بھول گئی تھی۔ استغفر اللہ، ہیر دھڑکتے ہوئے دل سے کہتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب اپنے قدم بڑھاتی ہے، پر ہیر پیر میں لگی ہوئی چوٹ سے وہ لڑکھڑا کر گرنے لگتی ہے، پر ہیر زمین بوس ہونے سے پہلے ہی ہیر کا ہاتھ وجدان اور دوسرا ہاتھ فوراً سے گرتا دیکھ کر سکندر پکڑ لیتا ہے اور ہیر کو گرنے سے بچا لیتا ہے۔ ہیر کے دل کی دھڑکنیں پہلے تو ان کی باتوں سے بڑھ رہی تھی، اب ان دونوں مردوں کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیکھ کر اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو آن پہنچا تھا۔ ہیر کی نظریں پہلے سکندر پر، پھر سکندر سے ہٹ کر وجدان کی طرف جاتی ہیں، جو ہیر کے ہاتھ کو سکندر کے ہاتھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اتنا سینٹی مت ہو، تجھے چچا بننے کے بجائے بہت جلد ماما ضرور بناؤں گا۔ وجدان سکندر کے ہاتھ سے ہیر کا ہاتھ نکالتے ہوئے ہیر کو اپنی باہوں میں اٹھا کر صوفے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ہاں، جو رشتہ جوڑنا ہے مجھ سے وہ تو جوڑا ہی نہیں، اب وہ رشتے جوڑ رہا ہے جو حقیقت میں ہے نہیں۔ سکندر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جہاں کچھ پلوں پہلے ہیر کا ہاتھ تھا، اب وہ ہاتھ خالی ہو چکا تھا، تو کیا ہو گیا ہے؟ رشتے تو دل سے جڑتے ہیں، اسے تو اپنی بہن مان لے، کیونکہ اس کے علاوہ میں تجھے کسی اور رشتے کے گھر میں رکھوں گا بھی نہیں۔ وجدان ہیر کو صوفے پر بٹھاتے ہوئے خود کو کھڑا ہو کر سکندر کی پیٹھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، سیاہ ہوا پرایا ہو جاؤں؟ اب میں ناراض ہوں تم سے، میرا دل توڑ دیا تم نے، جانم بیوی کے آتے ہی اپنی پہلی محبت کو بھول گیا تو۔ سکندر مڑ کر وجدان کو دیکھتے ہوئے ناراضگی سے کہتا ہے۔ سکندر کی بات سن کر ہیر فوراً سے پلٹ کر سکندر کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ وجدان سکندر سے نظریں ہٹا کر ہیر کو دیکھتا ہے، ہیر کی نظریں سکندر پر دیکھتے ہوئے وجدان فوراً سے ہیر کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کرتا ہے۔ ہیر فوراً سے وجدان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے چہرے سے ہٹا دیتی ہے اور اٹھ کر جانے کی کوشش کرتی ہے۔ ہیر واپس بیٹھ جاؤ، چوٹ لگی ہوئی ہے، اتنا مت چلو۔ وجدان ہیر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے واپس صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہتا ہے، میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، میں اپنا خیال رکھ لوں گی۔ ہیر وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اوہ تو یہ بولتی بھی ہیں؟ سکندر ہیر اور وجدان کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے۔ سکندر کی بات پر ہیر فوراً سے پلٹ کر غصے میں سکندر کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ مجھے سچ میں لگا تھا کہ آپ شاید میوٹ ہیں، اب تک میں نے کوئی آواز نہیں سنی تھی نا آپ کے منہ سے۔ سکندر وجدان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، مجھے اجنبیوں سے بات کرنے کا شوق نہیں ہے۔ ہیر دو ٹک لہجے میں سکندر کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، ہم اجنبی کہاں ہے؟ ابھی اس نے کہا نا کہ آپ میری بہن ہیں اور میں آپ کا بھائی۔ سکندر وجدان کی کہی گئی بات یاد دہانی کرواتے ہوئے کہتا ہے، مجھے زبردستی کے رشتے نہیں چاہیے، نہ ہی بھائی کا اور نہ ہی شوہر کا۔ ہیر پہلے سکندر کو پھر وجدان کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، پر اب کیا کر سکتے ہیں، آپ کو یہ زبردستی کا ہاتھ بھائی اور ایک ادھر شوہر مل گیا ہے، اب خوش نصیب ہیں آپ۔ سکندر اپنی آئیبرو اٹھاتے ہوئے ہیر کے غصے سے لال سرخ چہرہ ہوتے ہوئے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ بیٹھ جائیں، آپ یہ بھائی آپ کو دور سے اب یہ آپ کا بھائی آپ کو درد سے نجات دینے کے لیے حاضر ہے۔ سکندر اپنے سینے پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھتے ہوئے سر جھکائے ہوئے کہتا ہے، ضرورت نہیں ہے مجھے کسی بھی بھائی کو، میرا کوئی بھی بھائی نہیں ہے، اور رہی بات درد سے نجات دینے کی
کمزور دکھتی ہوں گی پر ہوں نہیں، شکریہ آپ دونوں کا۔ مجھے درد سے نجات دینے کے لیے سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، پر ابھی بھی غصے والے انداز میں۔ اور آپ کا مجھے درد دینے کے لیے وجدان کو دیکھتے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر غصے میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ وجدان برابر ہیر کے چہرے کو ہی دیکھے جا رہا تھا، جہاں درد اور غصے کے تاثرات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اسے ہیر کہہ کر جانے لگتی ہے، پر سکندر اب کی بار ہیر کا بازو پکڑ کر اس کا ہاتھ وجدان کے ہاتھ میں پکڑا کر اسے صوفے پر بٹھانے کا اشارہ کرتا ہے۔ وجدان ہیر کو اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا کر اس کے دونوں بازوؤں کو اپنے حصار میں باندھے ہوئے ہیر کو اپنے آپ میں قید کر لیتا ہے۔ سکندر احتیاط سے ہیر کے پیر کو پکڑ کر اسے صوفے پر رکھتا ہے اور اس کے پیر پر بندھا ہوا رومال کھولنے لگتا ہے۔ مجھے ہاتھ مت لگائیں، چھوڑیں مجھے، ہیر وجدان اور سکندر کو دونوں کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ وہ اس وقت ہر قسم کی زور زبردستی سے تھک چکی تھی اور اوپر سے درد کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہیر، زخم صاف نہیں ہوگا تو درد نہیں جائے گا، اسے کرنے دو میری جان، وہ اچھا ڈاکٹر ہے۔ وجدان ہیر کے سر پر اپنے لب رکھتے ہوئے پیار سے کہتا ہے۔ وہ ہیر کے آنسوؤں کو دیکھ نہیں پا رہا تھا، لیکن اس کے درد کو، اس کے آنسوؤں کو محسوس کر رہا تھا۔ سکندر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے ہوئے ہیر کے پیر پر لگی ہوئی چوٹ کو صاف کر رہا تھا۔ ابھی ٹھیک ہو جاؤ گی ہیر، چھوٹی سی چوٹ ہے، زیادہ نہیں لگی ہے۔ سکندر ہیر کو روتا ہوا دیکھ کر اسے مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ سکندر احتیاط کے ساتھ ہیر کے پیر پر کی پٹی کر دینا اور اس کے لیے پین کلر نکال کر ٹیبل پر پڑے ہوئے پانی کے جگ سے اس کے لیے پانی ڈال کر ہیر کی طرف بڑھاتا ہے۔ ہیر اپنے آپ کو وجدان کے بازوں سے آزاد کراتی ہے کہ سکندر اس کے آگے پانی کا گلاس کر دیتا ہے۔ ہیر نم آنکھوں سے پہلے پانی کے گلاس کو پھر سکندر کو دیکھتے ہوئے گلاس پکڑنے کے بجائے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر وہ گلاس زمین پر گرا دیتی ہے اور خود اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ وجدان ہیر کو جاتا دیکھ کر خود صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ سکندر ہیر کو لڑکھڑاتے ہوئے جاتا دیکھ کر خود بھی وجدان کے پاس صوفے پر بیٹھ جاتا ہے۔ سکندر بھی صوفے سے پشت ٹکائے ہوا ایک گہری سانس لیتا ہے اور گردن موڑ کر وجدان کو دیکھتا ہے۔ ویسے تجھے زیادہ اچھی نہیں مل گئی ہے، سکندر کہتے ہوئے اپنا پورا رخ وجدان کی طرف موڑتا ہے اور ہنستے ہوئے پوچھتا ہے۔ تو نے وہ نہیں سنا ہے، جیسا مرد ہوتا ہے اسے عورت بھی ویسے ہی ملتی ہے۔ وجدان آنکھیں کھول کر سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ ہاں تبھی تو کہہ رہا ہوں، تو ایک نمبر کا کمینہ اور عیاش مرد ہے، اور تجھے لڑکی اتنی اچھی مل گئی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے مجھے یہ بات قدرت کی۔ سکندر حیرانگی سے کہتا ہے۔ یہ قدرت کے کھیل ہیں، قدرت بنانے والا جانے تو یہ نہیں سمجھ سکتا۔ وجدان بھی سیدھے ہو کر مسکراتے ہوئے سکندر کو کہتا ہے۔ ہاں بالکل، میں ہی تو نہیں سمجھ سکتا ہوں۔ دھوکہ کھانے کے بعد انسان اکثر عقل سے پیدل ہو جاتا ہے۔ سکندر کھڑا ہو کر اپنی کوٹ کے بٹنوں کو کھولتے ہوئے ٹیڑھی اسمائل کرتے ہوئے کہتا ہے۔ مرمت تیرے لیے بھی کوئی نہ کوئی تو اوپر والے نے ضرور بنائی ہوگی۔ مرمت تیرے لیے بھی تو کوئی نہ کوئی اوپر والے نے ضرور بنائی ہوگی۔ وجدان سکندر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ ہاں بنائی تو ہوگی، لیکن مجھے جو چاہیے تھا وہ اوپر والے نے کسی اور کو دے دیا ہے، سکندر کہتا ہے اور خود ہی کہہ کر ہنس پڑتا ہے۔ منحوس تو پھر سے شروع ہو گیا، سدھرے گا نہیں تو؟ وجدان بھی ہنستے ہوئے کہتا ہے۔ ارے یار، اگر بندہ اپنے دوست کے ساتھ فلرٹ نہ کرے تو لعنت ہو ایسی دوستی پر۔ سکندر کوٹ صوفے پر پھینک کر دوبارہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے۔ واقعی میں لعنت ہی ہو ایسی دوستی پر جو ایک اچھے خاصے مرد کا کردار اس کی بیوی کے سامنے مشکوک بنا دے۔ وجدان سکندر کو دیکھتے اپنے دانت پیچتے ہوئے کہتا ہے۔ وہ کتنی عجیب نظروں سے دیکھ کر گئی ہم دونوں کو، شرم کر لے تھوڑی سی۔ وجدان سکندر کے سینے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہتا ہے۔ وہ کیا ہے نا میری جان، جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ اور سکندر جہان عالم میں اظہار محبت کرتے وقت شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ کہتے ہوئے سکندر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن اس کے سامنے بیٹھے ہوئے وجدان پر جہانگیر عالم کا نام سنتے ہی اس کی رگیں تن گئی۔ وہ اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھیجتے ہوئے اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیتا ہے۔ سکندر وجدان کے غصے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے غصے میں دیکھتے ہوئے سکندر کو اپنے کہنے پر افسوس ہونے لگ گیا تھا۔ تم تھک گئے ہوگے، تمہیں آرام کرنا چاہیے، میں بھی آرام کرنے جا رہا ہوں، صبح ملتے ہیں، وجدان سکندر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے اور کہہ کر اٹھ کر صوفے سے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ وجدان، سکندر وجدان کو جاتا دیکھ کر زور سے اس کا نام پکارتے ہوئے خود بھی کھڑا ہوتا ہے
اور وجدان کی طرف بڑھتا ہے۔ وجدان پلٹ کر سکندر کو دیکھتا ہے جو اس کی طرف ہی اپنے قدم بڑھاتا ہے۔ سکندر وجدان کے پاس جاتا ہے اور اس کے گلے لگ جاتا ہے۔ نہ سکندر کچھ بولتا ہے نہ ہی وجدان سکندر کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے سکندر کو اپنے ٹھیک ہونے کا اشارہ دیتا ہے۔ آرام کرو وجدان، وجدان مسکراتے ہوئے کہتا ہے اور کہہ کر اپنا کوٹ اتارتے ہوئے سیڑھیوں پر چڑھنے لگتا ہے۔ مجھے آرام کی ضرورت ہے۔ سکندر بھی وجدان کو جاتے دیکھ کر ہلکی سی آواز میں اسٹریچنگ کرتے ہوئے کہتا ہے اور اپنے کمرے کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ چل بھائی سکندر، خود ڈھونڈ لے اپنے لیے کمرہ۔ یہ بھائی صاحب تو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک بار پھر سے سکندر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے واپس صوفے کی طرف جاتا ہے اور اپنا کوٹ اور اپنا میڈیکل بیگ اٹھا کر سیڑھیوں سے اوپر ہی دوسری جانب سے وہ بالکل صوفوں کے سامنے تھی، اس پر چڑھ کر وہاں بائیں جانب براؤن کلر کے بڑے سے دروازے کو کھول کر اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ چلیں جی، امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت پسند آئی ہوگی۔ اس میں بہت ساری مسٹیکس ہوئی ہیں، مجھے پتہ ہے کچھ ٹائپنگ مسٹیکس تھی اور کچھ ویسے بھی مسٹیکس ہو رہی ہیں، اس کے لیے معذرت ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی اور میں کوشش کروں گی اس کو تھوڑا سا ڈھنگ سے ریڈ کرنے کے لیے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔